السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، آج کل یہ عورت مارچ کے حوالے سے ایک بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اکثر ان کا جو ہے وہ اجلاس ہوتا ہے یا ریلی ہوتی ہے اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اب وہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا حقوق کے بارے میں اس نے نہیں فرمایا ہے یا اس کے بارے میں اب کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں اگر بات کروں نا حقوق کے متعلق، تو اکثر یہ ہاٹ ٹاپک آج کل چل رہا ہے، عورت کے حقوق، عورت کے حقوق، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ عورتوں کے حقوق جو ہے زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں۔ سمجھ والی بات، عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں۔ یہ بیچاری پتنی کیوں اس طریقے کی باتیں کری، لیکن ایک اس میں ہے نا، ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نعرے لگ رہے مغرب سے، ٹھیک ہے نا، اور علامہ اقبال نے ایک بات کہی کہ مغرب کی طرف جاؤ گے، سورج روزانہ تمہیں یہ درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ لیکن مغرب کے اندر، مغرب میں کیا نظریہ آپ دیکھیں کہ مغرب عورتوں کے حقوق کو کمپیریزن کرتی ہے، مقابلہ کرتی ہے مردوں کے حقوق سے۔ مردوں کی قدر و قیمت کی وجہ سے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کیا کہ دا میل از ناٹ لائک اے فیمیل، کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہے، عورت مرد کی طرح نہیں۔ ان دونوں کے آپ ایک سیدھی سی بات ہے، جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پھر یار یہ بھی حقوق بیان کرنے لگ جائیں کہ کوئی لیبر نہیں رہے گا، سارے آقا بن جائیں گے، ہاں، ورنہ تو پھر معاشرے کی گاڑی، جو معاشرے کا انتظام ہے، وہ سارا کا سارا درم برم ہو جائے گا۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں، اگر دنیا میں کوئی اور خدا بھی ہوتا تو ضرور فساد ہوتا۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یاد رکھیں کہ مردوں کے حقوق یا عورتوں کے حقوق کی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ ثواب کے حساب سے، سارے معاملات کے حساب سے دونوں ایکول ہیں، صرف انتظامی معاملات کے اندر ڈفرینٹ ہے۔ آپ دیکھیں، مرد ہر وہ کام کرتا ہے جس میں اسٹریس ہے، آپ پورے دن کا اس کا آپ انالائز کر کے دیکھیں، سب مشکل کام سارے۔ اب یہ کام اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی عورتیں اگر یہی مرد بینر لے کر آ جائے کہ کھڈا تم خود کھود لو، ٹھیک ہے، کیا نام ہے، باتھ روم سے چپکے لے تم خود بگا لو، کاکروچ سے تم خود نمٹ لو، اسی طریقے سے بوریاں تم خود اٹھا لو۔ آپ دیکھیں تو صحیح، جو لوگ بوریاں اٹھا رہے ہیں کندھوں پہ لاد کے، یار آپ ایک نظر ان عورتوں کو لے جائیں نا جو اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، ذرا ان کو لے جائیں اور ذرا ان کو دکھائیں مارکیٹیں جہاں پہ لوگ مزدوریاں کر رہے ہیں، جہاں پہ پورا دن یہ ہتھوڑا تو اٹھائیں جو پٹھان بیچارے چلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے دماغ خود روشن ہو جائیں گے۔ یہ فرق صرف اس بات کا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہر بندے کی اپنی، ہر انسان کو اللہ نے کچھ مختلف ذمہ داریاں دی ہیں، مردوں کی مردوں والی ذمہ داری، عورتوں کو عورتیں والی ذمہ داری ہیں۔ اب جب ہر بندہ اپنے زاویے، اپنے گراؤنڈ میں رہ کے کام کرے گا تو اس میں خرابی نہیں ہوگی، جب اپنے گراؤنڈ سے باہر نکلے گا تو خرابی ہوگی۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عورتیں اپنے گراؤنڈ سے باہر نکلیں، مرد اپنے گراؤنڈ سے باہر نکلیں، پھر ہونا کیا ہے، پھر دونوں میں ٹکراؤ ہوگا، پھر زندگیاں برباد ہوں گی، تو اس سے تو نظام درم برم ہو جائے گا۔ یہ کچھ انٹیاں ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کو نہ اپنی آخرت کی فکر ہے نہ دنیا کی فکر ہے، جو بے حیا ہیں، جن کی عزت ہے، جن کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ میری عزت یا میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے لوگ مجھے کیا بولیں گے، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ یار یہ عورتیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ نہیں دکھائیں گی؟ یہ عورتیں کل بروز قیامت فاطمہ الزہرا کو منہ نہیں دکھائیں گی؟ اماں عائشہ کو منہ نہیں دکھائیں گی؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے آپ سوانح حیات دیکھیں، یا فاطمہ الزہرا کی سوانح حیات دیکھیں، کیا درس ملتا ہے ان کو، اتنا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بات میں نارمل بھی آپ کو میں ایک بات بتاؤں، نارملی بھی جو لیڈیز، جو خواتین پردے کرتی ہیں، عام طبقہ جو ہے، جس کو آپ لفنگے کہتے ہیں، جن کو آپ باہر میں چوراہیوں میں بیٹھے ہوئے جو لڑکے ہوتے ہیں، جو باش قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، وہ اس نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، وہ ان کو تہذیب کی نگاہ سے دے۔ آج ہمارا کلچر کیا، آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں، ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں، کوئی لیڈیز آ جاتی ہے تو ہم اس کو سیٹ دے دیتے ہیں۔ اگر ہم یوٹیلیٹی بل جمع کرانے کے لیے کھڑے ہیں تو کوئی لیڈیز آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ پہلے آ جائیں۔ یہ کلچر کس نے آپ کو یہ تہذیب سکھایا؟ آپ یورپ کے اندر تو آپ کو ایسا نہیں ملے گا، مغرب کے اندر تو آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کیونکہ مساوی حقوق کی بات کریں نا، تو پھر ٹھیک ہے، ایک مرد جس طریقے سے پورا دن کھپا رہا ہے آپ بھی کھپاؤ۔ ایک مرد جس طریقے، آپ کیا سمجھتے کہ گھر کی زندگی بہت آسان ہے باہر کی زندگی کے مقابلے میں؟ آج آپ کو میں ایک بات بتا دوں، مغرب کے اندر زیادہ جو ہے ڈپریسیشن کا مسئلہ ہے، مغرب کے اندر زیادہ اسٹریس کا مسئلہ ہے،
مغرب کے اندر زیادہ ٹینشن ہے، مغرب میں زیادہ خودکشیوں کے ریشو ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ کہ ان میں گھریلو زندگی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا. ان میں زندگی کے سکون، جو گھریلو جو سکون ہمارے ہاں جو ہے بالخصوص مشرقی ممالک کے اندر، وہ سکون، وہ پہلو ان کے نظر نہیں آتا. آج ہمارے ملکوں کے اندر بھی یہ معاملات ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، میڈ اور نوکروں کا سلسلہ شروع ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بندے کی اپنی لائف خراب ہوتے چلے جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں کی ہیں. دیکھیں، کیا مرد کھانا نہیں پکا سکتا؟ کیا مرد کھانا نہیں پکاتا؟ کیا مرد گھر میں پوچھے نہیں لگاتا؟ کیا مرد گھر میں صفائیاں نہیں کرتا؟ سب کچھ کرتا ہے. لیکن اصل مسئلہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے. جو ایٹیٹیوڈ یہ عورتیں ہماری عورتوں کو ڈیلیور کرنا چاہ رہی ہیں کہ تم اس انداز میں بات کرو، یہ انداز مسئلہ ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں کتنے مرد ہیں یار، ہم گھر والے ہیں، ہمیں پتہ ہے. اور کتنے لوگ رہتے ہیں کہ اگر بیوی بیمار ہو جائے تو مرد ہی کپڑا بھی دھو رہا ہوتا ہے، مرد ہی پوچھے بھی لگا رہا ہوتا ہے. تو پھر پوچھے تو صحیح. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک مرد گھر پر آیا پورے دن کی ٹینشن سے، اگر عورت اس کے آگے، اس کی بیوی اس کے آگے ایک گلاس پانی کا رکھ دیتی ہے، اس کے آگے پیش کر دیتی ہے، محبت کے ساتھ اس کے ماتھوں کو چم لیتی ہے، یا اس کے محبت کے ساتھ پیش آتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اس کے جو ہے بیگ اٹھا کے رکھتی ہے، اتار کے رکھتی ہے، اس کے جوتے نکال کے رکھتی ہے، تو مرد کا دل اندر سے باغ باغ ہو جاتا ہے. اس کے لیے دعائیں کلمات نکلتے ہیں. یہ اس کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھ لیں میرے بھائی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جہاں یہ کلچر ہوا نا کہ عورت بھی کام پہ جائے، مرد بھی کام پہ جائے، ان کے بچوں کی تربیت اٹھا کے دیکھ لیں. تو یہ باتیں بڑی، یہ ہماری بیچاری بہنیں مائیں جو اس حوالے سے کشمکش کے شکار ہیں ان کو. اور پھر آپ ایک بات میں اور بتاؤں، آپ یہ دیکھیں کہ فزیکلی، مینٹلٹی اور اسی طریقے سے آپ جو ہے سوشلی سارے حساب سے آپ دیکھیں گے نا، تو عورت کی حیت مرد کی حیت دونوں ڈیفرنٹ ہے، جدا گانا ہے. جدا گانا اس حساب سے، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ مرد نماز پڑھے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، عورت نماز پڑھے گی تو اس کو اتنا ثواب ملے گا. اس طریقے کی تو کوئی بات نہیں، ذمہ داریوں کی بات ہے. بھائی لازمی سے بات ہے، باس کو باس والے کام کرنا ہے، لیبر کو لیبر والے کام کرنا ہے. لیبر کو نہیں بھائی میں بھی باس والے کام کروں گا، تو میرے بھائی فسادی پیدا ہونا ہے نا. اگر ایک کمپنی کے اندر 10 باس آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ فسادی ہوگا. یہ نظام زندگی کے جو گاڑی چلانے کے لیے جس طریقے کے پہیے درکار ہوتے ہیں وہی معاملات ہیں. ایک مرد اچھی تربیت بچوں کی نہیں کر سکتا جتنی اچھی تربیت ایک عورت کر سکتی ہے، ایک ماں کر سکتی ہے. یہ بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. عورت کی حیت، عورت کا انداز، عورت کا آپ دیکھ لیں کہ کتنے جو بچے بغیر ماں کے، آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ حقوق، یار حقوق تو سب سے زیادہ مجھے تو ایسا لگتا ہے حدیثیں پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جو حقوق اللہ نے جو عطا کیے، حضور علیہ السلام نے جو دی، وہ تو کسی کو نہیں دی. آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابی آئے کہ نہیں مجھ میں سب سے زیادہ کس کا فرمایا؟ تیری ماں کا. چوتھی بار میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے والد کا، تیرے باپ کا. جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دے. کس نے دیا یار؟ یہ ان عورتوں سے پوچھے تو صحیح ہے، جو امریکہ کے کہنے پہ یا کینیڈا کے کہنے پہ یا کسی بھی مغرب یا کسی بھی کافر کسی مسلمان کے کہنے پہ تو یہ احتجاج کرنے باہر نہیں نکلی. اور اس طریقے کے لوگ جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں یا اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ ذرا اپنے گربان میں جا کے تو تیری اوقات کیا تھی؟ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. چاہے کلچر مغرب کا ہو، چاہے عرب کا ہو، چاہے مصر کا ہو، چاہے ایران کا ہو، چاہے یہودیوں کا ہو. آج بھی کئی یہودیوں ہندوؤں کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ کتے سے شادی کرا دی جاتی ہے، کہ کیا کیا معاملات عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، زندہ درگور کیا جاتا تھا. یہ عزت دی کس نے تجھے؟ آج تو اتنی باتیں کرنے لگے. آج تجھے یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ کیا نام ہے، 4 دیواری اور پردہ، ذہنی امراض، اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں. میری شرٹ چھوٹی ہے تو تجھے تیری سوچ چھوٹی ہے. یہ کس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ میرے بھائی یہ یاد رکھیے گا کہ جو اچھی چیز ہوتی ہے نا، ایک ہم موبائل لیتے نا نیا، تو ہم ڈھونڈتے ہیں یار اس کا کوئی اچھا سا اس کا کور بھی ملے، اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ جو موبائل کا کور وغیرہ جو اس میں لگتا ہے پاؤچ وغیرہ جو اچھے سے اچھا لگا کے رکھیں تاکہ میرا موبائل جلدی خراب نہ ہو، گندگی میں نہ ہو. لیکن جیسے جیسے پرانا ہونے لگتا ہے یا اس کی قدر و قیمت ہم سے ہٹتی ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہٹا دیتے ہیں. لیکن آپ قرآن کریم کے اٹھا کے دیکھیں، آج بھی لوگ اس کو غلاف کعبہ میں رکھتے ہیں. جتنی محترم اور معتبر چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھا ہوا ہے. تو یار ان کو تو خوش ہونا چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں ایز عامل کے حساب سے، کہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے میں عجب ہی قسم کا نور پیدا کر دیتا ہے، جو ان کے اپنے شوہر کی طرف متوجہ کرنے کا ہوتا ہے. اور جو عورتیں اس طریقے کی حرکتیں کرتی ہیں ان کے منہ میں پھٹکاریں برس رہی ہوتی ہیں. اور پھر ان سارے سے بات سے ہٹ کر ایک بات کہوں گا میں، میرے بھائی مرنا سب کو ہے. یہ باتیں کر کے تم کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ باتیں کر کے یہ اپنی نسلوں کو برباد کر رہی ہیں.
یہ چاہ رہی ہیں کہ جس طریقے سے مغرب کا کلچر ہے کہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ماں کون ہے باپ کون ہے، یہ کلچر یہ نافذ ہو جائے. یہ چاہ رہی ہیں. یہ جو باتیں کرنی کہ نکاح نہیں نکاح نہیں، تو نکاح نہیں تو پھر کیا مطلب؟ زنا. پھر تو یہ مطلب ہے نکاح نہیں. نکاح کے وہاں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ پہلے بچے ہو جاتے پہلے ہیں بعد شادی ہوتی ہے. ہاں نکاح نہیں تو مطلب کیا کریں؟ زنا ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ کیا آپ کس حساب سے اب یہ باتیں کر کے لازمی سی بات ہے پھر غیرت کے نام پہ قتل نہ کیا جائے. تو میرے بھائی جب غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہوگا تم بے غیرتی چھوڑ دو، غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہوگا. اور کون سا ایسا باپ ہے میرے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح جس نے ایسی خطاؤں پہ آج جتنا باپ آج آپ دیکھ لیں کہ بیٹوں سے زیادہ بیٹی سے پیار کرتا ہے آج بھی الحمدللہ. جتنا ماڈرن ہو جائے میرے بھائی، جتنا وہ ماڈرن ہو جائے، جتنا ویل ایجوکیٹڈ ہو جائے، کہیں سے بھی پڑھ کر آ، لیکن اس کے دل میں اپنی بیٹی کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کس نے یہ ودیت کی ہے؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ ہے. کم سے کم یہ عورتیں یہی سمجھ رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، شور کی بات کریے. شور تو ہے یار، شور جیسا بھی شور پورا سال پرانا لباس گزار لیتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے لیے ہر پروگرام میں نیا لباس لا کے دے دیتا ہے. کتنے کیسے شور آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں. پرانے ایک جوتے کے پورا سال گھسیٹتے رہتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کو ہر موقع میں نیا جوتا لا کے دیتے ہیں، نئے معاملات کرتے. پورا دن بیچارہ کھپتا رہتا ہے. ایک مرد ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، جنرلی بات کر رہا ہوں، اس کو کوئی اور کسی اور طرف لا کے نہ جائے. ایک مرد کو سب سے مہنگا خرچہ اس کی بیوی کا پڑتا ہے. صحیح ہماری بات. وہ بیوی کے تئیں ناز و نخرے برداشت کر رہا ہوتا ہے، وہ سارے معاملات برداشت کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بیوی اس کی غیرت ہوتی ہے، بیوی اس کا روب و دبدبہ ہوتا ہے. وہ مرد کتنی کماتا ہو، کتنی کھاتا ہو، کتنی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس کی بیوی کا چلن اچھا نہ ہو، اس کی بیوی کا کردار اچھا نہ ہو، تو وہ مرد چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ نیچے جھکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. لیکن ہو غریب، لیکن اس کی بیوی کا کردار اچھا ہو، اس کی بیوی اس کی غیرت مند ہوتی ہے، تو وہ اکڑ کے چل رہا ہوتا ہے، اس کا روب و دبدبہ ہوتا ہے. تو یہ کیوں اتنے خرچے برداشت کر لیتا ہے، یہ معاملات کیوں کر لیتا ہے؟ صرف اسی وجہ سے. اور اس قسم کی جو ہوتی ہیں، آپ یاد رکھیں، میں آپ کو بات بتا دوں، ٹھیک ہے کما لو بہتر سے بہتر، لیکن ان کو بھی اچھے طریقے سے پتا ہے کہ سوشل لائف گزارنا، باہر آ کے کمانا، باہر لوگوں کو فیس کرنا، یہ کوئی اتنا آسان بات نہیں ہے. یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. یہ ایسے مزے سے 40,000 50,000 روپے تنخواہ بھی نہیں مل جاتی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے آپ کو ایک ماحول پیدا، ایک ایرر کیس ہے کہ بہت مشکل کی لائف گزارنی ہے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں ہے، پھر کوئی جا رہا ہے پردگی میں اور ایک معاملات میں. یہاں پہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ میری بہنیں جو کمانے جاتی ہیں، جو کام کرنے جاتی ہیں، وہ معاذ اللہ بالکل غلط ہے. نہیں ایسا نہیں کہہ رہا میں، بالکل ایسا نہیں کہہ رہا. جو پردے کے اندر یہ چیزیں، ہاں لیڈیز کی اپنی عزت اپنے ہاتھ میں خود ہے. وہ دیکھ لیں کہ یار میرا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں، ان کا دل خود بتائے گا کہ یار یہ میرا انداز ٹھیک ہے یا نہیں، میرا یہ بات کرنے کا انداز ٹھیک ہے یا نہیں، میرا یہ لباس پہننا ٹھیک ہے یا نہیں، میرا اس انداز کے اندر بات کرنا ٹھیک ہے یا نہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ نے حقوق کی بات کی تو میں نے آپ کو بتایا، تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے میرے بھائی کہ مردوں کے حقوق کم ہے، عورتوں کے حقوق زیادہ ہے. لیکن یہ جو اس طرح کی جو اسلام مافوبیا اور یہ مگر موم بتیاں مافیا جو ہے نا، یہ صرف اور صرف ان کو پیسے مل رہے ہیں، اور یہ ہماری عورتوں کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ہماری عورتوں کو مس گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہماری زندگی، مشرقی ممالک کے اندر جو زندگی کے سکون ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، جو اولادوں کی صحیح تربیت کا سلسلہ ہے، یہ سارا اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بگاڑ، یہ ان کو پریشانی سی بات کی ہے، ہم برباد ہو گئے، یہ کیوں نہیں برباد ہو رہا ہے؟ لیکن المیہ تو حضرت یہ ہے نا کہ میڈیا پہ اتنا دکھاتے ہیں. ابھی آج 2-3 سال تو شاید ویلنٹائن ڈے پر نہیں ہو رہا، ورنہ ویلنٹائن ڈے پہ میرے خیال سے پہلی تاریخ سے لے کر، اور میرے بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میڈیا تو دکھاتا وہی ہے. میڈیا کو تو دجال کا آئینہ کہا جاتا ہے، دجال کہا جاتا ہے. میڈیا کا تو کردار ہی ایسی ہے، میڈیا تو دکھاتا وہی ہے. آج تو ہمارے لوگوں کا عالم یہی ہو گیا ہے کہ میڈیا اگر وزیر اعظم کہتے تو وزیر اعظم، میڈیا کہتے غوث اعظم تو غوث اعظم، میڈیا کہتے خواجہ اعظم تو خواجہ اعظم. میڈیا کے اوپر جائیں گے تو میڈیا جس کو مفتی اعظم بولے وہ مفتی اعظم، میڈیا جس کو کافر اعظم بولے وہ کافر اعظم، میڈیا جس کو وزیر اعظم بولے وہ وزیر اعظم. میڈیا کا تو کردار ایسا ہے. آپ کو تو یہ تو بچہ جانتا ہے کہ ہمارا میڈیا بالکل جو ہے، ان کے نعرے سے سچی بات، یہ تو پیسوں کی بھوک ہے. یہ تو چیزیں وہی دکھاتے ہیں جو معاشرے کے اندر ان کو گٹر اور گٹر کے کیڑے نظر آ جاتے ہیں، ان کو دوسری چیزیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن حقانیت نظر نہیں آتی. میڈیا کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اچھی یہ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دینے ہوں گے ان لوگوں کو. یہ ادارے سارے اللہ کے رسول کے. میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ ہر بندہ اپنے کسی کام کرتے ہوئے پہلے یہ دیکھ لے کہ یار اس کا دل اندر سے مطمئن ہے یا نہیں. اگر اس کا زمین زندہ ہوگا نا تو اس کا دل بور ہوگا، نہیں یار یہ کام تو غلط کر رہا ہے، یہ کام تو ٹھیک کر رہا ہے. تو یہ تو پروموٹ اس طرح کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، ہمارا معاشرہ بگڑ جائے، فساد پیدا ہو.
ان کو اس بات سے تھوڑی پرواہ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ تو بگاڑی چاہتے ہیں کہ نسلیں برباد ہو جائے, ہماری قومیں تباہ برباد ہو جائیں. دیکھیں نا یہ ٹک ٹاک اور یہ فیس بک اور سیلفی کا چکر تو جو کہ ٹک ٹاک تو پوری زندگی کو برباد کر دیا. ہر باپ اپنی بیٹی کی یا ماں اپنی بیٹی کی ٹک ٹاک بنا کر جو ہے وہ نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں. وہ خواتین جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا وہ ٹک ٹاک پر چلے گا کہ یار کون سی لڑکی کہاں کیسے رہ رہی ہے. بس اللہ رحم کرے. دیکھیں بہت خطرناک زندگی کے اندر ہم سفر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس اتنی سی بات ہے کہ بھائی میں ان ماؤں کو, ان بہنوں کو, ان بیٹیوں کو ایک ہی بات کہوں گا کہ یہ جو اس طریقے کے نعرے لگانے والے نا, یہ تمہارے حقدار, یہ تمہارے حق میں نہیں ہے. یہ تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں, یہ تمہاری نسلوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں وہ نہ میرا ہو سکتا ہے, نہ آپ کا ہو سکتا ہے, نہ کسی کا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت.